احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں جناب عامر خان صاحب۔ محترم عامر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی روشنی میں ہم اسلام کے معاشرتی احکامات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنے پہلے سوال سے آغاز کرتا ہوں کہ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے توحید کا تذکرہ فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کا معاشرتی احکامات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ محترم اویس بھائی، اسلام کے معاشرتی احکامات قرآن حکیم میں اور مقامات پر بھی آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اسلام کے معاشرتی احکامات کو سمجھیں، سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ سے جو اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک فرماتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا، تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ تو گویا توحید باری تعالیٰ کا حاصل یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد، ایک اللہ پر ایمان لا کر عبادت بندگی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کو اگر کچھ مزید کھولیں کہ بندگی کے معنی مفہوم اس حوالے سے، اس خاص طور پر اس مقام پر۔ جی، عبادت اس حوالے سے اگر ہم اس کو جمع کریں تو اللہ کو رب مان کر اس کی کلی اطاعت کرنا اور محبت کے جذبے کے ساتھ، یہ اصل میں عبادت دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ لہذا تمہارے رب کا حکم ہے، تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو اسلامی معاشرہ وہ ہوگا جہاں پر تمام انسان اللہ پر ایمان لا کر اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اس کی بندگی کرنے والے ہوں، اس سے محبت کرنے والے ہوں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے اب اصل میں اسلام کے ایک معاشرتی احکامات کا آغاز ہو رہا ہے۔ لہذا خاندان، فیملی جو ہے وہ معاشرے کی اکائی ہے، اور خاندان میں خاص طور پر والدین کے حقوق کا تذکرہ قرآن میں 4 سے زیادہ مرتبہ آیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حق بیان ہوا کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، توحید کے ساتھ والدین کے حقوق، اور والدین کے خاص طور پر کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں چلے جائیں۔ اس میں اگر آپ غور کریں گے تو معاشرہ کیونکہ خاندان سے بنا ہے، اور خاندان اصل میں اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے، لہذا یہ آغاز اس کا ہوتا ہے نکاح سے۔ اگر ہم پہلے والدین سے پہلے نکاح کا تذکرہ کر لیں تو انشاءاللہ اور بات واضح ہو جائے گی۔ ایک مرد اور ایک عورت اللہ کو گواہ بنا کر جب یہ فیصلہ کرتے ہیں، جب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ ایک خاندان کی حیثیت میں زندگی گزاریں گے، تو اس رب نے جو سب کا خالق ہے، تمام انسانوں کا خالق ہے، انسان ہونے کی حیثیت میں مرد اور عورت اللہ کی نگاہ میں بالکل برابر ہیں، کوئی فرق نہیں مرد اور عورت، کیونکہ انسان ہیں۔ لیکن جب یہ خاندان کی حیثیت میں آئیں گے تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے، فیملی سسٹم کو چلانے کے لیے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا۔ لہذا اللہ پاک فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں، حاکم ہیں۔ تو گویا اب جب خاندان وجود میں آئے گا نکاح کے بندھن سے، اس عقد سے، تو اب مرد جو ہے وہ شوہر جو بنا ہے اس کے حقوق اللہ پاک نے متعین کیے ہیں، اور جس میں سے ایک میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، کم از کم یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حکم مانا جائے۔ اسی طرح شوہر، اس کے بعد بیوی کے حقوق و فرائض بھی جو کہ اللہ پاک نے متعین کیے ہیں۔ تو اب دیکھیے بات وہیں سے چلے گی کہ اگر یہ دونوں رب مانتے ہیں اللہ کو، تو شوہر کے جو فرائض ہیں وہ ادا کرے گا، کیونکہ رب کو جواب دینا ہے، اکاؤنٹیبلٹی رب کے سامنے ہے۔ اسی طرح جو بیوی کے حقوق ہیں وہ ادا کرے گی، جو بیوی کے فرائض ہیں وہ ادا کرے گی۔ تو اس طرح سے ایک صالح خاندان وجود میں آئے گا، جو دونوں کے دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ کی بندگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں سے جو ایک خاندان بنتا ہے، ایک شوہر اور بیوی جو اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنے والے ہوں۔ اب تیسری ڈائمنشن شروع ہوتی ہے اس خاندان کے نظام کی، جب اللہ پاک اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو اب وہ جو شوہر اور بیوی تھے وہ اب ماں اور باپ بن گئے۔ اسی طرح جو اولاد عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جہاں ماں باپ کے حقوق اور فرائض کو متعین کیا اس رب نے، اسی طرح اولاد کے حقوق بھی متعین کیے، جو انشاءاللہ ابھی اگلے رکوع میں ہم اس کا تفصیل سے بات کر لیں گے۔ آپ فرما رہے تھے کہ والدین جب بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو خاص طور پر ان کے حقوق، تو آیت کا اگلا حصہ اسی سے متعلق ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہاں پر توحید کا تذکرہ اور اس کے بعد پھر والدین کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ ذکر،
اور پھر خاص طور پر والدین کے کچھ خاص حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے باہم مربوط کرتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ربوت کا اقرار کرنے کے بعد رب سبحانہ و تعالیٰ نے 4 مرتبہ قرآن حکیم میں والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ گویا اہمیت کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اب یہ جو والدین ہیں یہ اپنے بچے پر، اس کی تربیت پر، اس کی نشو و نما پر جتنی محنت کرتے ہیں، اب جب یہ والدین بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، 5 حقوق ہیں قرآن حکیم میں جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ بہت توجہ سے سننے کی بات ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس طرف توجہ نہیں ہو رہی۔ ہم ویسٹ سے متاثر ہو کر اولڈ ہاؤسز بنا رہے ہیں، یا اولڈ ہاؤسز تو وہاں بن رہے ہیں، ہم ان ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی ہمارے لیے یوں کہیے کہ مشقت جھیلی ہے، قرآن حکیم جتنی اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے توسط سے یہ بات عام کی جائے کہ 5 حقوق سننے والے ہیں۔ نمبر 1، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہارے پاس اگر بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، پہلا حق ان کا یہ ہے فلا تقل لہما اف، تو ان سے اف نہ کہو۔ اف تک بھی نہ کہو۔ اب یہ اف نہ کہنا، یہ کیا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کا بچہ جوان ہے، اب کسی بات پر اگر وہ روک رہے ہیں، ٹوک رہے ہیں، کچھ بات کہہ رہے ہیں، تو ان سے اف کرنا، یہ اردو میں ہم ہوں کر کے جس طرح بات کرتے ہیں، دھتکارنا یا ریجیکٹ کرنا، ان کی بات کا انکار کرنا، اس کو منع کیا گیا۔ فلا تقل لہما اف۔ نمبر 2، ولا تنہرہما، جی ان کو جھڑکنا نہیں، دھتکارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں۔ اب دیکھیں کتنی ایک بات پر ذرا غور کیا جائے تو کس حد تک رب نے جو ہے حکم دیا، رب کا کلام ہے۔ جی بالکل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کو کیا اہمیت دے رہا ہے۔ نمبر 1، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو بہت ہی عزت سے اور احترام سے۔ مزید یہ کہ باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، یعنی انسان اگر اپنے باپ کو ناراض کر لیتا ہے، کوئی شریعت کا حکم توڑ کے اس سے باپ اس سے ناراض ہے، تو رب ناراض ہے۔ اور اسی طرح جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ خوش ہیں، ماں باپ اس کو دیکھ کے دعا دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی راضی ہے۔ لہٰذا تیسرا حق، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بات کرو بڑے عزت اور احترام سے۔ مزید چوتھی ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، رویہ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، سبحان اللہ۔ اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو۔ اب یہ رویہ ہے، رویہ، ایٹیٹیوڈ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، لہذا اب ان کے سامنے بات بھی کرو ادب سے، احترام سے، اور جھک کے رہو، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ یعنی مستقل طور پر ایک رویہ وہ عاجزی والا ہونا۔ جی، اور خاص طور پر بڑھاپے میں اس کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہے کہ ان سے سافٹلی بات کی جائے۔ مزید یہ کہ انسان رویے کے اعتبار سے یہ ایٹیٹیوڈ اس کا یہ ہو کہ ان کے سامنے جھکا ہوا ہو، عاجزی اور انکساری سے۔ اور 5ویں اور آخری بات جو ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ اصل جو حقوق میں سے اس کو ہم کلائمیکس کہہ سکتے ہیں، کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں یہ فرمایا کہ ان کے لیے دعا کرو، اور دعا بھی رب نے سکھائی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین دعاؤں میں سے اس اعتبار سے کہ والدین کے حقوق ہیں کہ ان کے لیے دعا کی جائے، اور دعا کے الفاظ اگر رب سکھا رہا ہو تو اس سے بہتر تو کوئی الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اس میں جو رب سے التجا کی گئی ہے وہ کیا ہے، رب ارحمہما، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما۔ رحمت کی گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ جس طرح انہوں نے کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے میری پرورش کی ہے جب میں چھوٹا سا تھا۔ انسان ذرا اپنی حقیقت کو تو دیکھے، اگر اس کی ماں اس کو توجہ نہ دے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ العزیز بریک سے واپسی پر یہ 5 حقوق ان کو دوبارہ دہرا بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ بہت اہم بات ہے اور یہ ذہن نشین ہو جائے ناظرین کے، اور پھر انشاءاللہ العزیز جس طرف آپ توجہ دلا رہے تھے انشاءاللہ اس طرف بھی گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین، اس موقع پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے مہمان جناب عامر خان صاحب ہمیں سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کی روشنی میں معاشرتی احکامات واضح فرما رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی اور والدین کے حوالے سے 5 حقوق الحمدللہ آپ نے بیان فرمائے۔ اگر ناظرین کے لیے اسے پھر سے دہرا لیا جائے، اس لیے کہ بہت اہم بات ہے اور بہت عملی بات ہے، تاکہ ذہن نشین بھی ہو جائے اور پھر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ اسی ترتیب پر آگے بڑھا۔ جی محترم ویس صاحب، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی اہتمام سے
والدین کے 5 حقوق ہیں جو کہ آیت مبارکہ میں بیان فرمائے۔ سب سے پہلی بات، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو سب سے پہلا حق ان کا کیا ہے؟ فلا تقل لہما اف، ان سے اف نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے بات کرو بڑے عزت اور احترام سے، عاجزی کے ساتھ، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، عجز اور انکساری سے، بمانے ان کی خدمت کے لیے۔ اور 5ویں اور آخری بات جس پہ بات چل رہی تھی بریک سے پہلے، وہ انتہائی اہم ہے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی ان کے لیے دعا کی جائے، اور اس طرح سے دعا کیا کرو ان کے لیے کہ اے میرے رب، تو میرے والدین پر دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری پرورش کی جب میں چھوٹا سا تھا۔ یا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشر ہونے کی حیثیت میں بہت بڑا مقام دیا، لیکن والدین کی توجہ اگر نہ ملے اسے، تو حقیقت یہ ہے کہ ماں کی توجہ کے بغیر تو وہ بچہ جو ہے وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ میں ایک بڑا لطیف نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ چوزا، چھوٹا سا چوزا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، اور کچھ عرصے میں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی غذا خود تلاش کرتا ہے۔ لیکن انسان وہ ہے کہ جو اپنی غذا خود نہیں لے سکتا، اس کی ماں اگر اس کو غذا نہ دے، اس کی ماں اس کو اگر صاف نہ کرے، اس کی ماں اگر اس کو توجہ نہ دے، تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ لہذا اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر والدین میں سے ماں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے۔ ایک صحابی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے سوال کیا کہ میرے حسن اخلاق کا، میرے رویے کے اعتبار سے حسن اخلاق کا سب سے بہترین مستحق کون ہے، سب سے پہلا مستحق کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری والدہ۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت للعالمین نے فرمایا تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا ان کے بعد کون؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی مرتبہ جب سوال کیا تو فرمایا تمہارے والد۔ اس حدیث سے جو بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ویسے تو دونوں سے یقینی طور پر بہت اہم ہے، لیکن ہمارے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہماری والدہ ہیں۔ لہذا 3 درجے اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے عرض نہیں کر رہا ہوں، اخلاقی اعتبار سے رب نے اور اس کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے کی پیدائش، اس کی پرورش، اس کی نشو و نما، اس کی تمام تر ضروریات کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم رول ہے جو کہ پلے کرتی ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اخلاق کی زیادہ حقدار، زیادہ مستحق اللہ پاک نے ماں کو رکھا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے۔ مراد یہی ہے کہ ماں اگر راضی ہے، اس کی خدمت کی جا رہی ہے اور وہ دعا دے رہی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ پاک اس بندے پر رحم فرمائے گا۔ میں اس کر رہا تھا کہ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گھر کے ادارے میں ایک ادارہ وجود میں آتا ہے، اگر اس میں ماں اور باپ ان دونوں کے مابین کوئی اختلاف واقع ہو اور بیٹے کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، تو اب کس کی بات ہے جو حتمی طور پر مانی جائے گی؟ اس لیے کہ بہرحال ایک نظم تو گھر میں قائم ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر والدین کے مابین اختلاف ہو جائے تو اولاد پر پھر کس کی بات ماننا وہ ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بات ہم نے وہاں سے شروع کی تھی کہ جب ایک خاندان وجود میں آئے گا تو اس کا کوئی سربراہ ہوگا۔ جی سربراہ خاندان کی حیثیت تو شوہر کی ہے، لہذا اگر خدا نہ خواستہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو آخری فیصلہ، ڈیسیجن پاور جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ لہذا سربراہ خاندان ہونے کی حیثیت میں باپ کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے۔ قانونی اعتبار سے وہ اولاد باپ کی ہے، لہذا قانون، یہ اخلاقی اور قانونی کا پہلو جو ہے یہ سمجھنا ہوگا۔ اخلاقی اعتبار سے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، لیکن قانونی اعتبار سے باپ کا درجہ زیادہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے درمیان سیپریشن ہو جائے، ایسا ممکن ہے۔ تو اب اولاد کس کی ہے؟ اولاد کی تمام تر ذمہ داریاں، نان، نفقہ اور تمام تر ذمہ داریاں باپ کو ادا کرنی ہے، لہذا قانونی اعتبار سے، اور اگر اختلاف رائے ہو تو اس میں باپ کو اختیار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ویسے عام طور پر تو مشاورت سے معاملات چلانے کا حکم، مگر اگر اختلاف ہو جائے تو پھر باپ کی بات جو ہے وہ فوقیت کی حامل ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ آیت کا یہ حصہ یعنی آیت نمبر 25 میں جو بات فرمائی جا رہی ہے، اس سے پہلے والے حصے کے ساتھ جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے،
اس ربط کو بھی اگر آپ واضح فرما دیں۔ محترم ویس صاحب، اس سے پہلے میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا۔ جی جی۔ رب کائنات فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تخلیق کیا ہے؟ لہذا جہاں اس نے والدین کے حقوق بیان کیے نا، 5 حقوق ابھی ہم نے ڈسکس کیے، اس کے بعد جو بات بیان ہو رہی ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ اب اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں اور بڑھاپے میں وہ کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں جو انسان کے لیے عمل کرنا ممکن ہی نہیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، یعنی شرعی اعتبار سے شرعی اعتبار سے بھی اور بعض دوسرے معاملات کے اعتبار سے عملاً ممکن نہیں۔ ممکن ہی نہیں اس پر عمل کرنا۔ جیسے بعض میں عرض کر رہا تھا، بعض اوقات چھوٹے بچے ایسی ضد کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے۔ اسی طرح بڑھاپے میں کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا حکم دے رہے ہوں یا خدا نہ خواستہ شریعت کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں، ایسا بھی ممکن ہے۔ لہذا اب اس صورتحال میں اللہ پاک فرماتا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے جیوں کے اندر ہے۔ صحیح۔ اگر تم فرما بردار ہو، اگر تم رب کے فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ یعنی ماں باپ کی اگر کبھی نافرمانی کرنی ہی پڑے، اور نافرمانی کیوں کرنی پڑے؟ اگر وہ شریعت کے احکامات کے خلاف حکم دے رہے ہیں خدا نخواستہ، تو اصول یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت میں بندوں کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں، والدین کی کیوں نہ ہو، اساتذہ کیوں نہ ہو، کہ جس سے اللہ کی معصیت واجب آ رہی ہو، تو پھر اب ان کی اطاعت نہیں ہو۔ اس بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں بیان فرمایا کہ اگر وہ دونوں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ دونوں تمہیں ایسی چیز کا حکم دے رہے ہوں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، شرک، اور تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو اس کے لیے، فَلَا تُطِعْهُمَا، یہ آ گئی رب کی طرف سے حکم، اب ان کی بات نہیں مانی، اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اب ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یعنی اللہ کے حکم کے بالمقابل کسی کی بات مانی نہیں جا بالکل، یہ اصول ہے اصل میں، جیسے کہ ابھی بات بیان ہوئی۔ اچھا، یہاں جو کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، تو محسوس ایسا ہوتا ہے جیسے یہ شخص چونکہ صالح ہے، نیک ہے، تو اس کے جذبات بھی پریشان کن ہوتے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایک جانب والدین کے حقوق ہیں، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیات میں وضاحت کے ساتھ حکم دیا ہے، تو اس کی اپنی جو داخلی کیفیات ہیں اس موقع پہ شاید یہ حکم جو ہے اس کی تسلی کا باعث بھی ہے بہت کچھ۔ جیسے آپ نے خود کہا کہ اس کو اندازہ تو ہے کہ مجھے اپنے والدین کی نافرمانی کرنی پڑ رہی ہے، تو ایک بے چینی، صالح انسان میں یہ بے چینی کی کیفیت تو ہوتی ہے، محسن کی نافرمانی کرنا پڑے خدا نخواستہ کسی وجہ میں، تو وہ جو اندر سے بے چینی، اس کو رب نے فرمایا کہ اللہ پاک بخشنے والا ہے، مہربان، اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے اپنے والدین کی نافرمانی کرنی پڑے تو پھر اللہ پاک تمہیں معاف فرما دے گا۔ آگے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ آغاز توحید سے ہوا، توحید میں اللہ کی بندگی کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، یہ بات آئی۔ پھر دوسرے نمبر پہ والدین کے حقوق، معاشرہ خاندان سے بنے گا، خاندان میں بوڑھے ماں باپ کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتہ داروں کے حقوق بیسیکلی ہیں کیا؟ یہ در حقیقت والدین کے حقوق ہی کا تسلسل ہے، ایکسٹینشن کہہ سکتے ہیں، ایکسٹینشن ہے، کیونکہ جو میرا چچا ہے، تایا ہے، یا میرا ماموں ہے یا خالہ ہیں، وہ میرے ماں باپ کے بہن بھائی ہیں۔ صحیح۔ تو اب اگر میں اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہوں تو نیچرلی اپنے چچا سے، تایا سے، ماموں سے، خالہ سے بھی مجھے محبت ہونی چاہیے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ ان کا حق رکھا ہے۔ اب حق کیا ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ جی جی، قدر دیکھیے وضاحت ہو معاشرہ جائے اس پہ۔ خاندان سے بنا نا، خاندان میں باہمی محبت بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ محبت، جو سیمنٹ ایلیمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، آپس میں محبت۔ لہذا یہ محبت کیسے قائم ہو؟ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ نمبر 1، ان کی عزت اور احترام کیا جائے۔ چچا تایا باپ کے درجے میں، اس حد تک ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اب اگر ان کے گھروں میں کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی بھی خوشی، شریعت کے اعتبار سے کسی کی شادی کا موقع آ گیا ہے، تو اب اس خوشی میں شرکت کرنا ضروری ہے۔ ایکسیپشن یا الا صرف یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ وہاں کوئی بےہودگی کا معاملہ ہو رہا ہے، سالگرہ منائی جا رہی ہے جو شریعت کے خلاف ہے، تو بہرحال اس میں تو نہیں، لیکن شریعت کے احکامات کے مطابق اگر کوئی خوشی کا موقع آیا تو اس خوشی میں ان کے ساتھ شرکت کرنا، سیلیبریشن۔ مگر یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس لیے کہ ایسے معاشرے میں جہاں پر کہ دین کے احکامات پر عمل نہ ہو رہا ہو، وہاں ایسے نازک مواقعوں پر کہ ایک جانب شریعت کے احکامات ہیں اور دوسری جانب مکس گیدرنگز ہیں، اسی طرح سے
غیر شرعی رسومات ہیں، اور خاص طور پہ خوشی کے موقعوں پر اس طرح کی محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص دین کے تقاضوں کو فوقیت دیتے ہوئے نہ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ قطع رحمی کرنے والا ہے اور حقداروں کا حق ادا نہیں کرتا۔ جی، موقع اس پر میں ایک اصل میں اس شخص کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے یہ بات واضح کرے، دعوت دے ان کو کہ بھائی یہ شریعت کے احکامات ہیں، اور اس میں بہرحال آج کے معاشرے میں بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ، لیکن بہرحال دعوت کے حوالے سے شادی بیاہ کے موقع پر جو سنت کے مطابق رسومات ہو رہی ہیں اس میں تو لازماً شرکت کی جائے، لیکن جیسے آپ نے خود ہی فرمایا الحمدللہ کہ اگر وہاں پر غیر شرعی معاملات ہو رہے ہیں تو ان کو پہلے سے یہ بات باور کروائی جائے کہ کیونکہ یہ معاملہ غیر شرعی اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں آ رہے، ورنہ ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں، لڑائی نہیں، پہلے چلے جائیں، بعد میں چلے جائیں، یا ٹیلی فون کر کے کسی طرح سے ان کی خوشی میں شرکت کے اعتبار سے ان کو محسوس ہو کہ یہ ہمارے ساتھ خوشی میں شریک۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ان کی غمی میں خاص طور پر شرکت کی جائے۔ اب اگر رشتہ داروں میں سے کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اس کی عیادت کرنا، بعض روایات میں تو اس کے لیے بڑی تاکید آئی ہے کہ بیمار کی ضرور عیادت کی جائے، پھر رشتہ دار ہوں خاص طور پر نہیں جا سکتے تو کم از کم ٹیلی فون کر لیا جائے، کسی ذریعے سے ان کی اس غمی میں، اس تکلیف میں ان کو شرکت کا احساس دلایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس حوالے سے آخری بات یہی ہے کہ اگر اس میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں عام طور ہوتا کیا ہے، نماز جنازہ کا ٹائم پوچھا جاتا ہے کتنے بجے، رشتہ داروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ہاں تو جیسے ہی کسی کے عزیز کا انتقال ہوگا فوری طور پر وہاں جایا جائے گا اور اس کے غم میں شرکت کی جائے، اور اس کو کسی طرح سے معاملات جو ہیں کفن دفن کے اس میں شرکت کی جائے، بجائے اس کے کہ نماز جنازہ میں انسان پہنچے پہلے سے جا کر اس کی دیگر معاملات کا کیا جائے۔ یہ اصل میں رشتہ داروں کے حقوق۔ الحمدللہ معاشرتی احکامات میں سے بہت اہم معاملات آج کی اس نشست میں زیر بحث آئے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اگلے پروگرام میں جو اسی کے تسلسل میں منعقد کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے توحید کے احکامات، اسی طرح سے والدین کے حقوق، اور اس کے بعد پھر معاشرت میں جو وسعت پیدا ہوتی ہے اس حوالے سے کچھ اہم احکامات یعنی رشتہ داروں کے حقوق، ان کا تذکرہ آیا۔ آج کی اس نشست میں اس خوبصورت گفتگو پر ہم بہت شکر گزار ہیں محترم عامر خان صاحب کے۔ انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو اگلی نشست میں بھی جاری رکھیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ، 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 اللہ،